بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں اپنے پروگرام کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز اپ ڈیٹ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور آج ہمارا موضوع پھر ایک سوسائٹی ہے، اور یہ سوسائٹی بڑی اہم ہے، منسٹری آف انٹیریئر امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی۔ اس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس سوسائٹی کی بڑی اہم شخصیت موجود ہیں، جو کہ انتظامیہ کمیٹی میں بھی ہیں، 2 ٹرم سے یہ انتظامیہ کمیٹی میں ہیں۔ اس کے علاوہ بڑے متحرک ہیں، ممبران سے ان کے بڑے رابطے ہیں، سوسائٹی بنانے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری گلزار گجر، نائب صدر، منسٹری آف انٹیریئر کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی G16 اسلام آباد۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ چودھری صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت فراہم کیا کہ ہم سوسائٹی کے حوالے سے بات کریں۔ تو میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ آپ سوسائٹی کی انتظامیہ کے حوالے سے، آپ ان میں نائب صدر ہیں، اس وقت آپ سوسائٹی میں آئے، الیکشن لڑا، اس کی کیا وجہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو جی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے اہم موضوع کو زیر بحث لایا۔ سوسائٹی کا جہاں تک تعلق ہے، سوسائٹی آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد کیپٹل لیا ہے، اور کہ اس کے اندر 42 سوسائٹیز ہیں۔ ہر سوسائٹی اپنا اپنا کام کر رہی ہے۔ کئی سوسائٹیز کو ڈیلیور نہیں کر سکے، کوئی وجوہات ہوتی ہیں، لیکن ہماری اپنی انٹیریئر سوسائٹی میں جب سے ہم آئے، ہماری کوشش بھی تھی، ہماری ذہنی دلی خواہش بھی تھی کہ ہم سوسائٹی میں ڈیلیور کریں، اور ممبران جو 1995 سے لے کے آج تک اس سوسائٹی کے ممبران ان کو پلاٹ نہیں ملے، وہ بیچارے بے مدد و آسرا تھے، ان کو ڈیلیور کریں۔ کوشش ہماری تھی، لیکن بہت حد تک ہمیں کامیابی بھی ہوئی۔ ان 6 سال میں ہم نے کافی ڈیلیور بھی کیا، لیکن جو ہم چاہتے تھے وہ کچھ ابھی رہتا بھی ہے۔ کچھ ڈسپیوٹڈ کیسز تھے، کورٹوں میں کیسز تھے، جن کی وجہ سے یہ کام ڈیلے ہوا۔ لیکن ان 6 سال میں ہم مطمئن ہیں کہ ہم نے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا۔ ہمارے صدر صاحب، پوری MC کمیٹی نے، اگر ایک ایک کا نام لیں تو ہر بندہ ایمانداری سے اور محنت سے اس نے کوشش کی کہ اس سوسائٹی کو ڈیلیور کریں۔ اچھا صاحب، یہ بتائیں کہ پہلا الیکشن آپ نے کب لڑا، اور اس میں آپ MC میں آئے، اور اپنا تھوڑا سا اپنا تفصیل بتائیں کہ سوسائٹی کی MC میں کیا رول آپ نے کردار ادا کیا؟ طارق صاحب، دراصل میں جموں کشمیر میں لڑتا تھا، اور میرا موٹو یہی تھا کہ جو کہ میری پوری لائف سوشل ایکٹیویٹیز میں گزری ہے۔ میں اپنے ادارے کے اندر بھی، میں نے 88 میں جب یونین بحال کی تو میرا مقصد صرف یہی تھا کہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا۔ تو جب سوسائٹیز کا حال دیکھا تو بے شمار یہاں پر مسئلے مسائل تھے، تو نیت یہی تھی کہ جا کے سوسائٹی کے اندر الیکشن لڑوں اور کچھ ڈیلیور کروں۔ اور ایک ٹیم ورک ہوتا ہے، ٹیم ورک کے ساتھ مل کے بندہ ڈیلیور کرتا ہے۔ تو جب انٹیریئر کی حالت دیکھی، انٹیریئر کی حالت عجیب سی خوبصورت لوکیشن تھی، لیکن ڈیلیور نہیں ہو پا رہا تھا۔ تو اس لیے جب آئے، اچھی ٹیم مل گئی اور کام کرنے کا موقع ملا، اور کوشش کی حد الوسع کہ ڈیلیور کریں۔ نہ چاہتے ہوئے بہت سے کام رہ گئے، انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ وہ بھی آسانیاں پیدا کرے گا، لیکن پوری ٹیم نے دن رات محنت کی اور اس سوسائٹی کو ڈیلیور کیا۔ 400-500 پلاٹ ہم لوگ دے کے جا رہے ہیں۔ 450-500 جگہ پرچیز کی ہے، اس میں ڈیلیور کیا ہے، لوگوں کو کمرشلز اور پلاٹ وغیرہ دیے ہیں، لوگ خوش ہیں۔ اچھا، یہ بتائیں کہ بنیادی آپ کیا سمجھتے ہیں کون سے مسائل ایسے ہیں جو ابھی حل ہونے چاہیے سوسائٹی کے، جو کہ بقایا ہیں، جن کو فوری حل ہونا چاہیے؟ ساری بھائی، بات یہ ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ کو کمپلیٹ ہو جانا چاہیے تھا، یہ لیٹ ہو گیا۔ اس کی وجوہات ہے کہ اس کی زمین کافی تھی، 4,500 زمین اس کی ہے، لیکن وہ مختلف حصوں میں ہے۔ 850 کنال کا قبضہ تو CDA کے پاس ہے، جو کشمیر ہائی وے بننے کی وجہ سے اس طرف چلے گیا، اور 60-70 کنال رقبہ NHA میں چلے گیا، جس کی وجہ سے یہ ڈیلیور نہیں ہو پایا۔ اسی طرح کچھ رقبہ ہمارے مختلف اسکٹڈ میں ہے۔ تو ہم تو چاہتے تھے کہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو، اور اس وجہ سے یہ تھوڑا ڈیلے ہوا، لیکن مقصد آنے کا یہی تھا کہ لوگوں کو ڈیلیور ہو، لوگوں کو پلاٹ ملیں، لوگ دعائیں دیں۔ بیواؤں کے مسئلے ہیں، بیوائیں ہیں، یتیم ہیں، بے شمار سوسائٹی کے اندر مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو ممبر ہوتے ہیں۔ تو ممبروں کی خواہش یہی ہوتی ہے انہیں ڈیلیور ہو، انہیں پلاٹ ملیں۔ اور یہ کام MC کمیٹی کا ہوتا ہے۔ MC کمیٹی اگر ایمانداری سے، خدا کے خوف خدا سے کام کرے تو لوگوں کی دعائیں لیتی ہے۔ اور یہ بستیاں آباد کرنا تو ایک صدقہ جاریہ ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بس یہ سوسائٹیاں بنانا، سوسائٹیاں آباد کرنا، لوگوں کو رہنے کی جگہ فراہم کرنا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اگر اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے کیا جائے تو یہ ایک جنت کا اسباب بھی ہے۔
اچھا یہ بتائیں چوہدری صاحب کہ ابھی آپ نائب صدر ہیں، اس ٹرم میں آپ نے کیا کیا کام کیا آپ کی انتظامی کمیٹی نے، اور اس سے پہلے آپ جو پہلی ٹرم میں آپ کیا کس عہدے پہ آپ فائز تھے؟ میں طارق بھائی پہلے بھی میں وائس پریزیڈنٹ کے عہدے پہ ہی فائز تھا، اور دوسری ٹرم میں بھی میں وائس پریزیڈنٹ ہی رہا، لیکن کچھ ٹائم کے لیے مجھے فنانس سیکٹری کا چارج دیا گیا، لیکن چونکہ ٹائم بڑا اوور ہو گیا تھا اس لیے وہ مزید کام نہیں کر سکے، لیکن مقصد تو یہی تھا کہ ایز وائس پریزیڈنٹ ہو یا ایگزیکٹو ممبر ہو، مقصد تھا کہ کام کرنا ہے، کام عہدے میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، چاہے عہدہ وائس پریزیڈنٹ کا ہو چاہے ایگزیکٹو ممبر کا ہو، جب نیت انسان کی کام کرنے کی ہو تو اس کو ان عہدوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا ابھی سوسائٹی کے صدر ہیں خورشید احمد اور سیکٹری آفتاب احمد شاہ، یہ جو آپ کی ٹیم ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹیم ورک کے تحت آپ نے کیا کیا اہداف حاصل کیے؟ جی دیکھیں، جہاں تک خورشید صاحب کا ہے، خورشید صاحب بہت ہی نائس اور نیک آدمی ہیں، شریف و نفیس آدمی ہیں، ان کی محنت، وہ 1.5-2 سال سے ایز پریزیڈنٹ کام کر رہے ہیں، انہوں نے انتھک محنت سے رات دن کام کیا، صبح وہ اپنے آفس جاتے ہیں اور شام کو ادھر آتے ہیں، اور رات 11 بجے تک بیٹھ کے انہوں نے کام کیا ہے، ڈیلیور کیا۔ میں کہتا ہوں اچھے کپتان کی موجودگی میں ٹیم کو جو اہداف حاصل کرنے چاہیے تھے وہ ہم نے حاصل کیے۔ جہاں تک شاہ صاحب کا تعلق ہے، شاہ صاحب کا بھی ایک وسیع تجربہ ہے اس فیلڈ میں، اور شاہ صاحب نے بھی گو نہ گو مصروفیات کی بیس پہ، ان کی مصروفیات زیادہ ہیں لیکن پھر بھی انہوں نے مطلب میں کہتا ہوں اچھا ڈیلیور کیا، اور انشاءاللہ امید ہے اگر لوگوں کو پسند آیا کام اور لوگوں نے دوبارہ سلیکٹ کیا تو میں امید کروں گا کہ انشاءاللہ یہ دونوں صاحبان جن کا آپ نے ذکر کیا، یہ اپنی انت تک محنت سے اور کوشش سے انشاءاللہ اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر دیں گے آنے والے 3 سال کے اندر۔ اچھا آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ موجودہ ایم سی کی کارکردگی اچھی ہے اور اس ایم سی کو دوبارہ آنا چاہیے؟ طارق بھائی بات یہ ہے کہ مطمئن تو لوگ اللہ سے بھی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نہیں، جس نے خلقہ کائنات، خوبصورت کائنات بنائی، مخلوق بنائی، اس سے بھی گلے شکوے کرتے رہتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو حالات اور واقعات ہیں، ان حالات اور واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کیسز کورٹوں میں تھے، کورٹس کیسز ہوتے ہیں، وہاں انسان بے بس ہوتا ہے، کوئی بھی ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتا، اگر کیس کورٹوں میں نہ چلتے تو ہم یہ ڈیلیور کر چکے ہوتے پروجیکٹ، چونکہ کورٹوں میں کیسز ہیں، سی ڈی اے کے مسائل سے 850 کنال جگہ تو ہماری ادھر پڑی ہے، اگر وہ 850 کنال بھی ہمارے پاس ہوتی تو میرے خیال یہ کافی حد تک ممبروں کو ہم یہ پلاٹ دے چکے ہوتے۔ تو وہ رہ گیا ایم سی کا، ایم سی سارے بندے ماشاءاللہ محنتی ہیں، انتھک محنت کرتے ہیں، ہر بندہ ایگزیکٹو ممبر سے لے کے صدر تک، فنانس سیکرٹری سے لے کے سیکرٹری تک، ہر بندے نے کوشش کی، محنت کی، ڈیلیور کیا۔ مجبوریاں اپنی جگہ ہیں، کوئی شک نہیں، قانونی مجبوریاں ہیں، ہچے ہیں، لیکن لوگوں کی افواہیں جو ہیں، لوگ بغیر وجہ کے، بغیر ثبوت کے الزامات لگانا ہماری قوم کا وتیرہ ہے، ہاں جی، اچھے لوگ برے تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں، لیکن بغیر وجہ کے الزامات لگا دینا، الزام تراشیاں ثابت ابھی تک کسی نے کوئی نہیں کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہم سے ہوئی ہے تو ہمیں پوائنٹ آؤٹ کریں، نشاندہی کریں، کورٹ میں جائیں، عدالت میں جائیں، بتائیں کہ یہ آپ نے یہ غلطی کی ہے، یہ کرپشن کی ہے، یہ اس طرح کے ایلیگیشن جو لگاتے ہیں لوگ بغیر سوچے سمجھے، یہ ایز مسلمان بھی یہ بری عادت ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اچھا جو سب ممبرس کو آپ کیا پیغام دیں گے کہ آگے الیکشن ہونے والے ہیں، شیڈول آنے والا ہے، تو آئندہ الیکشن کے حوالے سے ممبرس کو آپ کا کیا پیغام ہوگا؟ طارق بھائی ممبروں سے تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کا پیسہ انوالو ہے، آپ کو ہم سے زیادہ ٹینشن ہے، چونکہ آپ کا ڈائریکٹ پیسہ انوالو ہے، اور پیسہ انوالو ہونا آج کل کے دور میں اور وہ ڈیلیور نہ ہونا، میں کہتا ہوں آپ کو تجربہ بھی ہو گیا ہے وسیع، اگر آپ لوگ ہم سے مطمئن نہیں ہیں، ہماری کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں، ہمارے کام سے مطمئن نہیں ہیں، پھر آپ کو اجازت ہے کہ آپ بے شک کسی دوسرے کو ووٹ دیں، لیکن اگر آپ ہماری کارکردگی سے مطمئن ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ڈیلیور کیا، جو مسائل ہیں آپ آئیں، اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، وہ بتائیں کہ کیا وجوہات ہیں، ہم آپ کو بتائیں گے یہ وجوہات کی بنا پہ یہ کام نہیں ہو سکے اور ان وجوہات کی بنا پہ ہم نے یہ کام کیے ہیں، اگر آپ مطمئن ہیں تو ووٹ ہمیں دیں، ایک چانس دیں، ہماری کوشش ہے کہ لاسٹ ٹرنور ہو اس کے اندر ہم ڈیلیور پروجیکٹ کمپلیٹ کر جائیں، اور اگر آپ مطمئن نہیں ہیں اور سیٹسفائی نہیں ہوتے ہماری باتوں سے، ہمارے کام سے، تو پھر آپ کو حق ہے پورا کہ آپ جسے دل چاہے ووٹ دیں۔ بہت شکریہ جناب۔ ناظرین آپ نے باتیں سنی چودھری گلزار گجر صاحب کی، وزارت داخلہ امپلائز کوآپریٹو واسطہ سوسائٹی کے حوالے سے۔ یہ سوسائٹی G16 میں بڑی زبردست سوسائٹی ہے، بہترین لوکیشن ہے اور پرانی سوسائٹی ہے۔ آپ نے مسائل کے حوالے سے بھی سنا، آگے الیکشن آنے والے اس حوالے سے بھی آپ نے باتیں سنی۔ چودھری گلزار گجر کو کافی تجربہ ہے سوسائٹی کا، اور سوسائٹی میں بڑے انوالو ہیں اور
کافی بڑے بڑے ایشوز میں حل کرانے میں ان کا رول ہے، سوسائٹی کے خصوصاً زمینوں کے قبضے لینے میں اور سوسائٹی کو ترقی دینے میں، ڈیولپمنٹ کرنے میں ان کا بڑا رول ہے۔ انہوں نے ایم سی میں ہر جگہ پوائنٹ آؤٹ کیا، ہر ایشو کو پوائنٹ آؤٹ کیا اور ممبران کے حق میں بات کی، ان کے فلاح و بہبود کے والے سے بات کی۔ ماشاءاللہ بڑی اچھی شخصیت ہے، شریف آدمی ہیں۔ آج ہم نے ان سے باتیں کی اور آپ کو ان کے خیالات آپ تک پہنچائے۔ اس پروگرام کو لائک کیجیے گا، کمنٹس دیجیے گا اپنے، اور سبسکرائب کی جائے گا ہمارے پروگرام کو، کوآپریٹو سوسائٹیز اپ ڈیٹ۔ یہ اس پروگرام کے والے سے فیڈ بیک دیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے اپنے میزبان چودھری طارق حمزہ کو۔ اللہ حافظ۔